کہ میں نے اس کو پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ اس کو کھول کے ایک بچے کے سامنے بھی رکھ دیں گے نا تو اپنی جو اس کی مینٹلٹی، جتنا اس کا کیلیبر ہے، وہ اپنے مینٹل کیلیبر کے اکارڈنگ یہاں سے آیات پک کرے گا. اس کی بہت سمپل آیات ہیں جو سب کو سمجھ آنے والی ہیں. بہت ڈیفیکلٹ بھی آیات ہیں جن کی تفسیر کے بغیر وہ آیات سمجھ نہیں آتی. وہ بہت ہائی لیول، جن کا آئی کیو لیول بہت اسٹرانگ ہو، ان کے لیے جو دیکھتے ساتھ سمجھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کا بہت زیادہ معجزہ ہے، اور یہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کی سمجھ اور اس کی قدر ہمارے ذہنوں میں، ہمیں دل میں اتارے کہ ہم اس کی قدر کریں کہ واقعی یہ ایک بہت زبردست ساتھی ہے، یہ بہت زبردست دوست ہے، اور یہ آپ کو ایسے سے جواب دیتا ہے جو کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا. آپ جب پریشان ہو، کبھی اس کو ایکسپیریمنٹ ضرور کیجئے گا. جب آپ پریشان ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کا دل بہت اداس ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اس کو ایک دم کھولیے گا. آپ کے سامنے وہ والی آیات آئیں گی جو آپ سننا چاہ رہے ہوں گے، جو آپ کے لیے تسلی کا باعث بنیں گی، جو آپ کے مسئلے سے ریلیونٹ ہوں گی. تو یہ نیت پہ بیس کرتا ہے کہ آپ نے قرآن کو کس نیت سے پڑھیں، کس نیت سے ٹریٹ کریں. کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، کوئی نصیحت لینا چاہتا ہے اس کو نصیحت ملتی ہے، کوئی سلوشن چاہتا ہے اس کو سلوشن دیتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، کوئی جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو یہ جواب دیتا ہے. آیت نمبر 106 ہے، اتبع، آپ پیروی کریں، ماں جو وہی کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، وعارض اور آپ کنارہ کشی اختیار کریں، عن المشرکین مشرکوں سے. آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ آپ وحی کی پیروی کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہی حق ہے اور اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. مشرکین کو ایک طرف چھوڑ دیں اور ان سے اعراض کریں. جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو بدعت اختیار کرتے ہیں، جو بھی نئے نئے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، یا جو بھی دین میں نئی باتیں اختیار کرتے ہیں، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور آپ صرف اس چیز کی پیروی کریں جو وحی کی گئی، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو سنت ہے، آپ صرف اس پر عمل کریں. باقی مشرکوں کے رستے کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ مشرک جو تھے نا وہ دین میں نئی نئی باتیں جو ہے وہ نکالتے تھے اور مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے حق کے رستے سے واپس آ کر ہمارے ہی معبودوں کو پوجنا شروع کر دیں، ہمارے ہی جن کو ہم شرک کرتے ہیں یہ ان کا شرک کرنا شروع کر دیں. مشرکوں کو بس معاف کر دینے کا اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ان کی جو تکلیف دیتے ہیں اس کو برداشت کرو اور ان سے منہ موڑ لو. اللہ تعالیٰ نے دعوت کے انداز بدلنے کے بجائے حکم یہ دیا ہے کہ ان سے ہی تعلقات ہی بدل ڈالو. مطلب کہ ان کو تکلیف اگر وہ پہنچا رہے ہیں تو برداشت کرو، اور اگر وہ اس طرح کی دعوت دیتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو کہ اگر وہ تمہیں بھی اس طرح کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے اس سے یہ نفع حاصل ہو، تم بھی اس کام میں لگ جاؤ. مطلب اللہ کو چھوڑ کے اگر وہ کسی اور کے در کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، کسی اور کے در کا آپ کو رستہ دکھاتے ہیں، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ کے سوا اگر ہم کسی اور سے امید مانگیں گے یا باندھیں گے تو یقیناً جو ہے نا یہ مشرکوں کا کام تھا، مشرک یہ کیا کرتے تھے. آیت نمبر 107 ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا تو وہ نہ شرک کرتے، وَمَا اور نہیں، جَعَلْنَاكَ ہم نے بنایا آپ کو، عَلَيْهِمْ ان پر، حَفِيظًا نگہبان، وَمَا اور نہیں، أَنْتَ آپ، عَلَيْهِمْ اوپر ان کے، بوکیل کوئی نگہبان. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا. تمہیں مطلب کہ تمہیں مشرکوں پر نگہبان نہیں بنایا، تمہیں مشرکوں پر مختار نہیں بنایا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا. مشرکوں ہی کی فکر کرتے رہنا داعی کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک دعوت دینے والا اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے اس کو لوگوں کی کہ وہ ان کے غم میں مبتلا ہو جائے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، یا یہ لوگ دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا یہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے، یا یہ وہ بات نہیں سمجھ رہے جو میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک حد تک نصیحت کی جاتی ہے،
اور ایک حد تک ہی نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگ گئے تھے کہ جب مشرک جو ہے وہ شرک سے باز نہیں آتے تھے، شرک سے نکل نہیں رہے تھے، اور کافر جو تھے وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اتنے غمگین نہ ہوں کہ آپ ان کے غم میں خود کو ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ تو یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، نگہبان ہم ان پر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اس سے مراد ہے یعنی آپ ان کے رزق پر نگران نہیں ہیں، اور نہ ایسے امور پہ کہ جن کی حفاظت کے لیے آپ کو مامور کیا گیا۔ لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، آپ ان کے امور کا پیچھا کرنے کے لیے نگران نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ ہم کسی کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے ہم ان کے عمل کے جواب دہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو اپنا طرف سے عمل کیا ہے ہم اس کے جواب دیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ وما علینا الا البلاغ، کہ ہماری ذمہ کیا ہے، صرف پہنچا دو۔ جو اچھی بات ہے، سچی بات ہے، حق کی بات ہے، وہ کر دو، وہ پہنچا دو۔ اگلا بندہ مانے نہ مانے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم پہنچا دیں۔ آیت نمبر 108 ہے، ولا اور نہ تصبو کہو الذین جنہیں یدعونہ پکارتے ہیں دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، فیصبوا پس وہ برا بلا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو عدوان حد سے گزر کر، بغیر علم بغیر علم کے۔ کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، کذالک اسی طرح، زینا خوشنما بنا دیا ہم نے، لکل امتی ہر گروہ کے لیے، عملہم ان کا عمل، ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف، مرجعہم پلٹنا ہے ان کو، فینبئہم تو بتا دے گا انہیں، بما اس کے ساتھ جو کانوا تھے وہ یعملون عمل کیا کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کہ وہ بھی بغیر ان کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی جو ہے نا ایک کیا کہیں گے اس کو، کہ بحث طلب آیات ہے، مطلب کہ بہت ہی ایک وہ آیات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مشرکین شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو برا بلا نہ ہی کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو خوشنما بنا دی ہے۔ مطلب انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت ہی جو ہے وہ نفع مند کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ظالمین کے لقب سے پکارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، جو شرک کو کر ہم، کیونکہ ہم انہیں اگر منع کریں گے تو وہ ہمارے رب کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، اور اس حد تک گزر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر علم کے، بغیر جانے، بغیر سوچے سمجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کا شرک اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا شرک اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے، اور صرف اپنے شرکا کے ساتھ جو ہے نا وہ انہیں کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں کا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل بہت خوشنما بنا دیا ہے، ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اسی میں خوش ہیں، وہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، آپ سجدہ کرنا قبروں کو چھوڑ دیں، آپ ان پہ چادریں چڑھانا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیں، تو وہ آپ کو ایسے جواب دیں گے، اور وہ صرف ہمیں جواب نہیں دیں گے بلکہ ہمارے رب کے بارے میں برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ الٹا اپنی انا میں، اپنی ضد میں، اپنے غصے میں اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ دعوت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ ہم کسی سے اگر کوئی بات کریں تو اس نیت سے کریں کہ وہ انسان اللہ سے جڑ جائے، اور جس وقت ایک داعی اللہ جب دعوت دیتا ہے اگر وہ بد کلامی کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو تو برا بھلا کہتے ہی ہیں، ساتھ اللہ کو برا بھلا جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس لیے جو ہے نا مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، مطلب جو وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، جیسے ایک اسیر التفاسیر ہے، مطلب تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس کی ہے یہ تفسیر 414 نمبر پہ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ظلم و زیادتی سے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کو جانتے
تو گالی نہ دیتے، مطلب کہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے، بہت نازیبا باتیں کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تمہارا تو کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا، تمہارا تو کام ہے، تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. مینس کہ وہ انڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی وہ بات اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. جب بھی ہمارے گھر پر ہمیں کوئی دعوت دینے والا، کوئی بھی ہمیں نیک بات سمجھانے والا، نیک بات کرنے والا کوئی بھی انسان، ہم اکثر دیکھتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں، دعوت دیں، یا گھر نہ بھی جائیں، جیسے کچھ لوگ تبلیغ جماعت کے ہوتے ہیں، ان کو کتنے برے جو ہے وہ بیہیو فیس کرنے پڑتے ہیں، کتنی گالیاں سنی پڑتی ہیں، انہیں دھکے پڑتے ہیں، لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، اور ان کو اتنا جو ہے نا وہ بہت برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں تک دیتے ہیں. تو وہ گالیاں ایکچولی ان کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ انڈائریکٹلی گالیاں ان کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی وہ گالیاں اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. مینس کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے نکلتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم جیسے کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کی شکل کو برا بھلا کہیں، تو ہم ایکچولی شکل کو نہیں کہہ رہے ہوتے، اس کے بنانے والے میں ہم نقص نکال رہے ہوتے ہیں، اس کے بنانے والے کے بارے میں ہم عیب جوئی کرتے ہیں کہ یہ تم کیسی ہو، حالانکہ وہ خود تو نہیں بنی ہوئی، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے جب دعوت اللہ کوئی بھی انسان کر رہا ہو، کوئی اچھا کام کر رہا ہو، کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہو، اس کی بات کو سننا چاہیے بجائے اس کے برا بھلا کہنے کے. وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، کہ اگر تم اس سے بحث کرو گے، بد کلامی کرو گے، زور زبردستی کرو گے، تب وہ جو ہے وہ تمہیں تو برا بھلا کہے گا ہی، ساتھ وہ اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے گا. وہ شرک میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اس کا عمل بہت خوشنما بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے عمل سے بہت خوش ہے، راضی ہے، وہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا. آیت نمبر 109 ہے واقسموا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہدا پکی، ایمانہم قسمیں اپنی، لائن البتہ اگر جاءتہم آئے گئی ان کے پاس، آیات ان کوئی نشانی، لا یؤمنن تو ضرور ضرور ایمان لائیں گے، بیہا اس پر. قل آپ کہہ دیں انما بے شک الآیات نشانیاں عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وما اور کیا یشعروکم خبر ہے تمہیں، انہا بے شک وہ اذا جب جاءت آ جائیں گی، لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے. آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ نشانیاں کب آ جائیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے مشرکین قسمیں کھاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کی نبوت سچائی ہے، ان کی نبوت میں کوئی سچائی ہے، وہ واقعی طور پر نبی ہیں، تو پھر نشانیاں لے کر آئیں، معجزات کریں ہمارے لیے، تو پھر ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. وہ ایمان لانے کے لیے یہ بات نہیں کہتے تھے، ان کا مقصد تھا آیات کو، ہدایت کو ٹھکرانا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، لیکن معجزات آنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لایا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے، یہ جادو سے اس طرح کی چیزیں ہمیں کر کے دکھاتا ہے، اس کے پاس اپنا کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، ہمارے جیسے ہی اس کے ماں باپ ہیں، ہمارے جیسے ہی جو ہے یہ بھی کسی کی اولاد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ہم میں ہی پلا بڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے درجے میں فائز کر دیا، اس سے تو اور بھی بہت لوگ بہتر ہے، اس سے تو اور بھی بہت امیر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو کیوں نہیں منتخب کیا، اس کو کیوں نبی بنایا. اس حسد کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ ان کو جو مرضی کر کے دکھا دیں، جتنی مرضی نشانیاں لا کے دکھا دیں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ کہہ دیں کہ نشانیاں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور وہ جب چاہے لے آئے. مطلب کہ عذاب کی صورت میں بھی نشانیاں آ سکتی ہے، معجزات کی صورت میں بھی نشانیاں آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب اپنی نشانیاں لے آئے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ بھی نشانیاں لے آئے تو تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 110 ہے، لاسٹ آیت ہے، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور اس کی آنکھوں کو، کما جیسے لم نہیں یؤمنوا وہ ایمان لائے تھے، بھی اس پر اولا پہلی مرتين بار، ونذرہم اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے رہیں گے. اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہم سے بیزار نہ ہو، ہم سے کبھی اللہ تعالیٰ لاپرواہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہمارے حال پہ نہ چھوڑے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی دنیا و آخرت میں تباہی ہوتی ہے، وہ دنیا آخرت میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جو باز نہیں آئے گا، ہم نے آیات کھول کے بیان کر دی، نبی بھیج دیے، کتاب بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، دین بھی سمجھا دیا، صحابہ کرام بھی آ گئے، 1,24,000 پیغمبر بھی آ گئے، پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرنا چاہے، ایون وہ کر سکتا ہو، اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہی نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم اس کی نگاہوں کو پھیر دیں گے. مطلب اگر گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو پھر گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھلتا جائے گا، اور وہ اتنا بھٹک جائے گا کہ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. مطلب وہ گناہوں میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ ان کے لیے واپسی کا راستہ تو مشکل، ان کی سوچ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم واپس پلٹیں، ہم رب کی طرف جائیں. تو کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کسی طرح کی تکلیف دے کے، کسی طرح کی آزمائش میں ڈال کے، کسی طرح کی مصیبت میں ڈال کے اپنی طرف کر لیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی نہیں ڈالتا، تکلیف بھی نہیں دیتا، آزمائش بھی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اینڈ تو میرے پاس ہی آنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ پہلی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے اور تم کیا کرتے آئے ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر کیا نا کہ ہم نے ان کی اعمال خوشنما بنا کے ان کو دکھا دیے کہ جو تم کر رہے ہو وہ 100% ٹھیک ہے، وہی کرتے رہو. تو انسان اسی میں ڈوبا رہتا ہے اور اللہ سے ہدایت ہی نہیں مانگتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں آلریڈی ہدایت کے راستے پہ ہوں، جبکہ ہدایت جو ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ میں 100% صحیح ہوں. تو کسی کے بارے میں اور ایون اپنے بارے میں بھی ہم یہی تصور نہیں کر سکتے کہ ہم 100% ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جو صراط مستقیم ہے. اس پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس راستے پہ نہ چلائے جو ہماری نفس سے خواہشات کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ہمیں اس راستے پہ نہ چلائے جو ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہمیں اس راستے پہ نہ چلائے جس راستے پہ ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمیں اس راستے پہ چلائے جو صراط مستقیم ہے، جو انبیاء کا راستہ تھا، جو صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء کرام کا راستہ تھا. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی راستے سے نہ بھٹکائے، کیونکہ یہی راستہ سیدھا ہے. اگر ہم سیدھے رہیں گے اللہ تک پہنچ جائیں گے، اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اگر ہم اس راستے سے ادھر سے ادھر ہو گئے اور پھر ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ راستہ بہت سیدھا ہے اور ہم گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی عمل، وہی اعمال، وہی کام ہمارے لیے جو ہے نا وہ خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ سرکشی کی نفسیات رکھتے ہیں، ہر حال میں اپنے آپ کو اونچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دعوت دینے والا پیغام دیتا ہے تو وہ اس کو دھتکارتے ہیں. جب انسان ہر بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کے بجائے غلط رخ سے دیکھتا ہے تو انکار کے راستہ نکال لیتا ہے. یہ راستہ دلوں کے پھرنے اور نگاہوں کے پھر جانے کا ہے. مطلب کہ آپ کسی کی بھی اچھی بات سنیں نا تو اس کو جج نہ کریں، آپ اس کی اچھی بات سن کے اپنے آپ کو جج کریں کہ اگر آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے، آپ کے دل پہ بات لگتی ہے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں، اگر آپ کے دل پہ بات نہیں لگتی تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں. لیکن آپ اس کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ وہ دعوت دینے والا ہے، وہ اپنی طرف سے نیک کام کر رہا ہے. اگر آپ اس کو برا کہیں گے تو آپ انڈائریکٹلی تو اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی، چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جو مرضی وہ بات کر رہا ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، اگر وہ دین کی بات کرے تو اس کو غلط کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اس کی بات پسند آتی ہے تو عمل کر لیں، نہیں آتی تو اس چیز کو چھوڑ دیں، لیکن اس کو برا بلا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو ہے پارٹ نمبر 7 کمپلیٹ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل صالح کی اور مقبول عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم مزید اس کو سیکھیں، مزید پڑھیں، مزید ٹائم نکالیں، اور قرآن کو اپنے ساتھ اتنا جوڑ لیں کہ قرآن ہمارے لیے قبر میں بھی ساتھی بنے، قبر میں بھی ہمارے لیے روشنی کا باعث بنے، نور کا باعث بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الجاهلين على القوم الكاذبين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم فمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مغلوب فانتصر ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک سننا، قرآن پاک سنانا اور قرآن پاک کو ٹائم دینا ہمارے لیے بہترین اجر اس پر عطا کرے اور ہمیں بہترین اجر دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ پسند کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وارزقنا وأنت خير الرازقين. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کے اندھیرے، قبر کے عذاب، قبر کے کیڑے مکوڑوں، قبر کی وحشت، قبر کی گرمی سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑے رکھے، ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.